اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خزاں کے موسم میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر میں اپنی ذات ڈھونڈتی ہوں جس پہ کیا مجھے سنسار زمانے نے. میں وہ گناہ ڈھونڈتی ہوں نہ ہوں جہاں غم اور یہ ویرانیاں. میں اس نگر جانے کی راہ ڈھونڈتی ہوں مٹانے سے بھی جو مٹ نہ سکا. اپنی ذات پہ لگا وہ داغ ڈھونڈتی ہوں. وہ کب سے وہاں سر جھکائے بیٹھی تھی. سردی کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ رہا تھا. ہونٹ نیلے ہو گئے تھے مگر اسے کب پرواہ تھی. باہر سے زیادہ اس کے اندر کا موسم سرد اور اداس تھا. درختوں کے زرد پتے اس کے آس پاس بکھرے ہوئے تھے. وہ آنکھیں موندے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اس شام کے اداس منظر کا حصہ لگ رہی تھی. قدموں کی آہٹ اور جھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سے اس کی آنکھیں کھولی. نصرت بیگم اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی. کتنی آوازیں دی ہیں تمہیں، سنائی نہیں دیتا کیا؟ وہ گود میں سے اپنی ڈائری اور قلم اٹھا کر کھڑی ہو گئی. نواز علی کا فون آیا تھا. وہ خالدہ اور اشار کے ساتھ آ رہا ہے. تم گلزارہ بی بی کے ساتھ کھانا بنوا دو. جی دادو. وہ ان کی ہمراہی میں چلتی ہوئی لان میں داخل ہوئی. نصرت بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی. مغرب کا وقت تھا. اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر کچن میں آ گئی جہاں گلزارہ بی بی پہلے ہی سے کام میں مصروف تھی. 2 گھنٹے لگا کر گلزارہ بی بی کے ساتھ کھانا تیار کیا. وہ لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی جب نصرت بیگم نے اسے پکارا. جی کھانا تیار ہے. اس نے اسبات میں سر ہلایا. جب تک خالدہ ادھر ہے تم اس کے سامنے کم جانا، بلکہ جانا ہی نہیں. تم جانتی تو ہو وہ تمہیں پسند نہیں کرتی. دادو نے ہر بار خالدہ کے آنے پر کہی جانے والی بات دہرائی. وہ سر ہی ہلا سکی. اب جاؤ. وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. وہ کمرے میں آ گئی. دل تھا کہ غم سے پھٹنے لگا تھا مگر آنسو پلکوں پر رکے ہوئے تھے. اس نے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی. کچھ صورتیں پڑھ کر خود پر دم کیا. وہ بستر پر لیٹ گئی. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھیں. نواز علی آ گئے تھے. بے اختیار اس کا دل چاہا وہ باہر جائے ملے ان سب سے مگر بے بس تھی. کھانا کھایا گیا. باتیں ہوئیں اور سب اپنے کمروں میں چلے گئے مگر وہ اسی طرح آنکھیں موندے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی. تو کیا میرے ہونے یا ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میری کمی کسی کو محسوس نہیں ہوتی؟ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی نہیں تھی. کبھی کبھی نصرت بیگم کو لگتا وہ اب نارمل ہے یا ڈھیٹ. اسے کوئی کچھ بھی کہے، برا بھلا کہے، ذلیل کرے، گالی دے، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا. مگر وہ اب نارمل نہیں تھی. اسے سب محسوس ہوتا تھا. اسے فرق پڑتا تھا. وہ آنسو آنکھوں سے گرانے کی بجائے دل پر گراتی تھی. وہ بھڑاس نہیں نکالتی تھی. وہ بات دل میں رکھ کر خود کو اذیت دیتی تھی.
صبح اس کی آنکھ حسب معمول فجر کے وقت کھلی۔ جب تک ذہن بیدار ہوتا وہ بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر واش روم جا کر وضو کیا، سردی سے بچاؤ کے لیے اپنے گرد گرم شال لپیٹ کر نماز پڑھی اور واپس کمبل میں گھس گئی۔ جسم کو چیر دینے والی سردی تھی، اب نیند آنا مشکل تھی۔ رات کو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے سخت بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بور ہونے کی بجائے سائڈ ٹیبل سے ڈائری اٹھا لی۔ دیا ہمیشہ خود جل جل کر سب کو روشنی دیتا ہے، تو کیا یہ نام کا اثر ہے جو میں بھی جل رہی ہوں؟ مگر مجھ سے کسی کو کیا روشنی حاصل ہوگی؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں دھتکار جانے کے لیے ہی دنیا میں آئی ہوں۔ آخر کیوں ایک ہی تانا مجھے ملتا ہے؟ کیا قصور تھا میری ماں کا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار اس نے یہ غلطی کی تھی جب خالدہ نے اسے ماں کا تانا دیا تھا۔ اس کی ماں نے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ اس کی بیٹی کو سینے سے لگا رہی ہیں، یہ بھی ذلیل کرے گی۔ آخر نسل تو اسی گندے خون کی ہے۔ اس نے یہ بات جا کر نواز علی کو بتا دی اور ان کے سامنے کھڑی ان کا ضبط آزما رہی تھی۔ بتائیں نا بابا، میری ماں نے آخر ایسا کیا کیا تھا؟ اس کا جواب اسے تھپڑ کی صورت میں ملا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کی، مگر تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جاننا تھا آخر ایسا کیا کیا تھا اس کی ماں نے کہ مرنے کے بعد بھی اسے گالی دی جاتی تھی، جس کا نام کا تانا اس کی اپنی ذات پر ایک ایسے داغ کی طرح چپک گیا تھا جو کبھی دھل نہیں سکتا تھا۔ سوچوں کی ڈور کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی تھی، کبھی سلجھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے ڈائری بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اچھی طرح شال لپیٹ کر باہر آ گئی۔ گھر کے پچھلے حصے میں آ کر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ خنک ہوا کے تھپیڑے اس کے جسم کو چھو کر گزرتے تو سردی کی ایک لہر پورے جسم میں سرعت کر جاتی۔ گھر کا یہ حصہ اس کا پسندیدہ تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت یہاں پر گزارتی۔ اس حصے میں انسان تو انسان، کوئی پرندہ بھی نہیں آتا تھا۔ یہاں بس وہ، اس کی سوچیں، اس کی ڈائری اور برگد کا بوڑھا درخت۔ دیا بی بی، گلزارہ بی بی کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ کالج نہیں جانا کیا؟ میں نے ناشتہ تیار کر دیا ہے، ابھی کافی وقت تھا۔ سردیوں میں تو عموماً کلاسیں لیٹ لگتی ہیں۔ مگر وہ ہاتھ مسلتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی دادو کیوں اسے جلدی کالج بھیجنا چاہتی ہیں۔ پھوپھو اٹھ گئی ہیں؟ اس نے گلزارہ بی بی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی صرف بیگم صاحبہ اٹھی ہیں، آپ ناشتہ لگائیں جب تک میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکل آئی تھی۔ دل تو بہت چاہ رہا تھا بابا سے مل کر کالج جائے، مگر وہی مجبوری اور بے بسی راستے میں حائل تھی۔ بس کے آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ بس سٹاپ پر اس کے علاوہ ابھی کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی تلخ سوچیں اور ٹھنڈی ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد بس آئی اور وہ اس میں سوار ہو گئی۔ اس کی نظریں اس سیٹ پر گئیں جو ہفتوں سے خالی تھی، مگر آج وہاں ایک اسمارٹ سا لڑکا بیٹھا تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ پہنے ہوئے ہلکے سانولے رنگ کا لڑکا جو کتاب پر جھکا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ مطمئن سی ہو کر بس کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ناشتے کی ٹیبل پر دیا کے علاوہ سبھی افراد موجود تھے۔ دیا نہیں اٹھی ابھی۔ اشار نے بریڈ کو جیم لگاتے ہوئے کہا، کالج چلی گئی ہے، نصرت بیگم نے جواب دیا۔ باقی افراد خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ وٹ، مامو جان آپ کی بیٹی اپنوں سے ملنا پسند نہیں کرتی۔ رات کو ہمارے آنے سے پہلے کمرے میں گھس گئی اور صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے کالج۔ وہ ناراضگی سے نواز علی کو بتا رہا تھا، یہ نہ کہو کہ وہ ملنا پسند نہیں کرتی، اپنے اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔
اب بار بار وہ ذلیل ہونے سے تو رہی، نصرت بیگم کی زبان سے کڑوا سچ نکلا جو خالدہ کو سخت برا لگا۔ آپ جانتی ہیں اس کی ماں نے کس طرح میرا گھر اجاڑا۔ اشار نے خالدہ کی بات ٹوکی۔ دیا نے تو کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، اسے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ خون تو اسی کا ہے، گندی نسل کا۔ نواز علی کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ بس انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میرے سامنے اس ٹاپک پر بات مت کیا کرو، گندی نسل کا گندا خون، گلا گھونٹ دو اس کا، مر جائے اور یہ ڈرامہ بھی ختم ہو۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ شعور اور تعلیم ہونے کے بعد بھی جہالت، ماں کی سزا بیٹی کو۔ وہ بھی اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اس کی ہمدردی کا بخار چڑھ گیا ہے، دیکھ لوں گی میں۔ خالدہ ہنکارا بھر کر چائے پینے لگی۔ بس آ کر کالج کے سامنے رکی، لڑکے لڑکیاں سب اترنے لگے۔ وہ بھی بیگ اٹھا کر بس سے باہر نکلی اور سب کی ہمراہی میں کالج کے اندر چلی گئی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ نظر آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی۔ سنیے، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھ پر تو ماں کے نام کا لگا دبا نہیں دھل رہا، اور میں نہیں اور ذلت برداشت نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی سخت نہیں۔ جی، وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، کتابیں سینے کے ساتھ لگائے۔ کچھ نہیں، وہ واپس مڑ گئی۔ یہ کیا بے وقوفی کر رہی تھی دیا؟ ایک دن ملاقات ہو گئی، پھر روز ملاقاتیں ہوں گی، اور تم جانتی ہو تم اس سے کبھی مل نہیں سکتی۔ پھر بھی دماغ اسے سمجھا رہا تھا، مگر دل اسے برائی پر اکسا رہا تھا۔ دیا، تم اس سے محبت کرنے لگی ہو اور محبت سے دستبردار نہیں ہوتے۔ ملنا نہ ملنا مقدر کا کھیل ہے۔ اس کے دل و دماغ کے درمیان جنگ جاری تھی۔ وہ آنکھوں کی نمی پونچھتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتی رہی۔ وہ کالج سے لوٹی تو بارش کی ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کیے۔ گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نصرت بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی تم؟ وہ شاید واش روم سے نکلی تھی اور ٹاول سے ہاتھ خشک کر رہی تھی۔ جی بابا واپس چلے گئے؟ نہیں، اپنے کمرے میں ہوگا۔ اور پھپھو گاؤں گئی ہے اشار کو لے کر، میں بابا سے مل رہا ہوں۔ وہ واپس باہر کی طرف بڑھی۔ نواز علی کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ وہ بستر پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹے تھے۔ السلام علیکم بابا، دیا کی آواز سن کر بازو ہٹایا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے واپس آنکھوں پر بازو رکھ لی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہاں ہنوز خاموشی دیکھ کر وہ خود بولی، میں رات کو آپ کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی، کیسے ہیں آپ؟ جواب ندارد، سو گئے بابا۔ اس نے نواز علی پر چادر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ کاش بابا ایک بار تو سینے سے لگا لے مجھے، میرا کیا قصور ہے، مجھے بتا دیجئے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ کر روئے، سب کو رلائے، مگر وہ چپ تھی۔ نواز علی کا حال بھی اس سے کچھ کم نہ تھا۔ ان کا دل بھی چاہتا تھا وہ بیٹی کو سینے سے لگا کر ہر سرد گرم سے بچا لیں، مگر دیا کی شکل کو دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آتی تھی۔ وہ وقت کی ستم ظرفی پر رو رہے تھے، مگر وہ چپ تھی۔ غموں کا بوجھ دل پر ڈال رہی تھی، دل بھی تھکنے لگا تھا غموں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر۔ حساس لوگ چھوٹی بات کو بھی دل سے لگا لیتے ہیں، وہ بھی حد سے زیادہ حساس تھی۔ عصر کے وقت اشار اور خالدہ بھی آ گئے۔ وہ لانچ میں بیٹھی تھی، نصرت بیگم کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ خالدہ اس سے ناک منہ چڑھا کر ملی تھی، البتہ اشار اس سے باتیں کرنے لگا۔ دیا جاؤ، اسٹڈی نہیں کرنی؟ نصرت بیگم نے خالدہ کے بگڑتے تیور دیکھ کر کہہ دیا۔ جی دادو۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب اشار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہوتی رہے گی اسٹڈی بھی، بیٹھو۔ اشار بھائی میرا ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔
اگر اشار اس کا ہاتھ نہ چھوڑتا تو شاید وہ رونے لگتی۔ اوکے، تم بھول گئے سب اس کی ماں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، مگر تمہیں ہمدردی سوچ رہی ہے۔ خالدہ دیا کے جانے کے بعد بولی، کیا اس کی ماں میری ماں؟ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اشار کو بھی غصہ آ گیا۔ امی، دیکھا آپ نے، میں تو کہتی ہوں پڑھائی رکوائیں اور چلتا کریں اسے اس گھر سے، وہ کہیں نہیں جائے گی اس گھر سے۔ تو کیا ساری زندگی ہم پر سانپ بن کر بیٹھی رہے گی؟ خالدہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ اشار نے خالدہ کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ جو اپنے کمرے میں ٹیک لگائے ان کی تلخ کلامی سن رہی تھی، دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اشار بھائی، آپ مجھ سے ہمدردی نہیں کر رہے، میری سزا میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ دل میں اشار سے التجا کر رہی تھی۔ دماغ چل گیا ہے تیرا کمینے، بھول گیا سب؟ جس طرح اس کی ماں نے نواز علی کو چھوڑا تھا وہ بھی تجھے چھوڑ جائے گی، اور میں کبھی تجھے نواز علی نہیں بننے دوں گی، سمجھے؟ وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ ان کی چیخو پکار سن کر نواز علی بھی باہر آئے۔ اشار ان کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ نواز علی نے پوچھا۔ فضول میں دماغ خراب کرتا ہے یہ لڑکا۔ خالدہ نے بات بتانے میں ٹال مٹول کی۔ وہ بھی واپس کمرے میں چلے گئے۔ دیکھا آپ نے کس طرح ماں کے ساتھ اونچی آواز میں چیخ رہا تھا؟ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے اس میسنی نے۔ اب خالدہ نے نصرت بیگم کی طرف توپوں کا رخ موڑ لیا، مگر وہ بھی تھک گئی تھی ایسی باتیں سن سن کر۔ خالدہ اکیلی آتی تب بھی یہ باتیں لازمی چھٹتی تھیں۔ اگلے دن وہ بغیر ناشتہ کیے کالج آ گئی۔ کل دن کو کیفیٹیریا سے سموسے لے کر کھائے تھے، اس کے بعد کھانا دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کیفے میں آ کر ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ گئی۔ نہ کچھ کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور نہ ذہن کلاسز اٹینڈ کرنے کے قابل تھا۔ گھر میں رہتی تو کوئی نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا۔ وہ ان سوچوں سے رہائی چاہتی تھی، اپنے آپ سے بھی دور بھاگنا چاہتی تھی۔ دل و دماغ غم سے پھٹنے لگا تھا، مگر آنکھوں سے نمکین پانی پھر بھی نہیں بہہ رہا تھا۔ شاید آنسوؤں کو بھی وہ سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔ دیا وہ ٹیبل پر جھکی ہوئی تھی۔ جب اپنے نام پکارے جانے پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ زریاب چودھری ہی تھا جو اس کا نام لے رہا تھا۔ جی، اب یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ کلاسز اٹینڈ نہیں کرنی؟ وہ اس سے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے شیئر کرو، اور کچھ نہیں تو شاید اچھا مشورہ ہی دے دوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو شیئر کروں۔ وہ نظریں چرا کر بولی۔ اسے حیرت تھی کہ زریاب کیوں اس سے ہمدردی جتا رہا ہے۔ اس نے تو کچھ کہا بھی نہیں، یا وہ بھی اس سے خاموش محبت کرتا تھا۔ میں صرف آپ کے نام سے واقف ہوں اور کچھ نہیں جانتا آپ کے بارے میں، مگر آپ ہمیشہ اداس کھوئی کھوئی سی رہتی ہیں، نہ کسی سے آپ بات کرتی ہیں۔ آپ کی ذات بہت محدود ہے۔ اگر آپ اپنا کسی کو دکھا نہیں سکتی تو کچھ پل رو لیا کریں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ وہ اسے مشورہ دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسی کرسی کو دیکھ رہی تھی جب تک زریاب اوجھل ہوتا اس کی نظریں اس کو تکتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے زریاب کیوں اچھا لگتا ہے، یا اسے ایسے ہم سفر کی تلاش تھی جو اسی کی طرح محدود ہو۔ اس نے بے بسی سے ٹیبل پر پڑی کتابوں پر سر رکھ لیا۔ تیرے ساتھ رہنے پہ میرا بس نہیں، تجھے بھولنا بھی محال ہے۔ میں کہاں گزاروں یہ زندگی، میرے سامنے یہ سوال ہے۔ کالج سے آ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ دن کا کھانا بھی نہیں کھایا اور نہ کسی نے کھانے کے لیے کہا۔ کس کو فکر تھی اس کی؟ کون احساس کرتا؟ شام سے رات ہوئی مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی مگر باہر جانے سے کترا رہی تھی، کہیں کوئی فساد نہ کھڑا ہو جائے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سب اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور کچن کا رخ کیا۔
फ्रिज खोलकर चेक कर रही थी कुछ खाने को है या नहीं, जब अशार जग लेकर किचन में आया। सोई नहीं अभी तक? अशार ने इससे पूछा। नहीं, मुझे भूख महसूस हो रही थी तो। इसने वहां अपनी मौजूदगी की वजह बताई। क्यों डरती हो सबसे? जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो डट कर रहो। अगर ऐसे ही इनसे डरती कतराती रही तो ये लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। यहाँ पर तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है, मामू भी नहीं। अपनी राहें खुद ही सहल करनी है तुम्हें। अशार इसे समझा रहा था। दिया ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। अशार भाई, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आप मुझसे हमदर्दी में मेरी सज़ा में इजाफा कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, इल्तिजा करती हूँ आपसे। अशार ने इसके हाथ थाम लिए। जैसा तुम चाहो, मगर मेरी बातों पर गौर करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हो रहा है ये? खालदा जो किचन से आती आवाज़ों की वजह से वहाँ आई थी, मगर इन दोनों को इस तरह करीब खड़े देखकर इसके तन बदन में आग लग गई। दिया ने जल्दी से अपने हाथ छुड़ाए। खालदा गालियां बकते दिया पर टूट पड़ी। कमीनी लड़की, तुम ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करती हो। मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगी। वो इसके बालों को हाथों में जगड़ते हुए फुंकारे। मम्मा छोड़े इसे, इसकी कोई गलती नहीं है। अशार इसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। पीछे हटो तुम। इनकी चीखों पुकार सुनकर नुसरत बेगम और नवाज अली भी किचन में आ गए। क्या हुआ खालदा, क्यों मार रही हो इसे? नुसरत बेगम ने आगे बढ़कर दिया को छुड़वाया। अशार इसकी सफाई में बोल रहा था, मगर खालदा की चीखती आवाज में इसकी आवाज दबकर रह गई। हम सब के कमरे में जाने के बाद ये अशार के हाथों में हाथ डालकर क्या कर रही थी? इसकी माँ ने मेरे शौहर को छीन लिया और अब ये मेरे बेटे को छीनना चाहती है। खालदा, सच बताओ। नुसरत बेगम को यकीन ना आया। इन्होंने दिया में कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी थी। अम्मी, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे अशार के साथ। खालदा टसवे बहाने लगी। खुदा का खौफ करे अम्मी, वो यहाँ किचन में खाना खाने आई थी। अशार ने फिर जुबान खोली, जबकि दिया एक तरफ सर झुकाए खड़ी थी। और तुम इसे खाना खिलाने आए थे? हाँ, क्या करने आए थे इसके पास? नवाज अली दिया के पास आए। मेरी तरफ देखो और बताओ, क्या खालदा सच कह रही है? वाह नवाज, कभी चोर ने अपनी चोरी मानी है? तुम चुप रहो खालदा। नवाज अली ने हाथ के इशारे से इन्हें मना किया। बताओ दिया, नवाज अली ने एक बार फिर पूछा। फुप्पो ने जो देखा वो सही था, मगर देख लिया नवाज। खालदा ने दिया की बात बीच में काटी। इसको बात तो पूरी करने दे मम्मा। अशार फिर तड़प उठा। नहीं, जिंदा छोड़ूंगा तुम्हें, मार दूंगा। तुम्हारी माँ ने जिस जिल्लत के कुएं में फेंका, अब तुम भी वही कुआं खोद रही हो मेरे लिए। वो इसका गला दबा रहे थे। क्या कर रहे हो नवाज अली? छोड़ दो इसे। नुसरत बेगम और अशार दोनों आगे बढ़े और दिया को नवाज अली से छुड़वाया। वो दोनों नवाज अली को काबू करके अपने कमरे में ले गए। खालदा भी इनके पीछे अंदर चली गई। वो गला पकड़कर खांसती हुई फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू का सैलाब निकल रहा था। दिल की ऐसी हालत थी जैसे किसी आरी से चीर दिया गया हो। या अल्लाह, इसकी जुबान से आह की सूरत में रब का नाम निकला। इससे आगे कहती भी तो क्या, बदुआ देती भी तो किसको? अपने बाप को, जिसे वो जान से भी ज्यादा चाहती थी। फजर की अजान के वक्त वो फर्श से खुद को घसीट कर अपने कमरे तक लाई। वजू करके जाए नमाज पर खड़ी हुई आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर चेहरा भिगो रहे थे। नमाज पढ़ते हुए भी हिचकियों से रोती रही। इसे नहीं मालूम था ये जिंदगी इसे कहाँ ले जाएगी। इसकी जिंदगी की तरह इसकी बात भी अधूरी रह गई थी, जिसका गलत मतलब लिया गया था। नमाज पढ़कर वो कंबल ओढ़ कर लेट गई। सर्दी की वजह से जिस्म थर थर कांप रहा था। सर भारी हो रहा था, मगर जब थोड़ा सर्दी लगना कम हुई, वो उठकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। वही इसकी जाए फरार था। दरवाजे पर दस्तक देकर गुलजारा बीबी अंदर आई। दिया बीबी,
بیگم صاحبہ آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ نصرت بیگم کا بلاوا دے کر چلی گئی۔ وہ سوچوں میں گم نصرت بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی، ہلکی سی دستک دے کر اندر گئی۔ نصرت بیگم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور خالدہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ دادو آپ نے بلایا؟ وہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہاں، کالج جا رہی ہو؟ اسے تیار دیکھ کر بولی۔ جی، شام کو تمہارے ماموں آ رہے ہیں تمہیں لینے کے لیے، خالدہ نے کہا۔ آج کالج جانے کی بجائے اپنا سامان پیک کر دینا، اب ہم مزید گندی نسل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ہونٹوں پر چپ کا کفل لگائے کھڑی تھی، یا اس نے قسم کھا رکھی تھی کوئی کچھ بھی کہے وہ نہیں بولے گی۔ اس نے ایک نظر دادو کو دیکھا جو چہرے پر چٹانوں جیسی سختی لیے ہوئے تھی۔ ان کا بھی خالدہ نے برین واش کر دیا تھا۔ اب کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ امی کا فیصلہ ہی ہے، اب جاؤ۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، پاؤں گھسیٹتی وہ مشکل خود کو اپنے روم تک لائی۔ شار بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، میرا یہاں کوئی ہمدرد نہیں ہے، بابا بھی نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، سوجا ہوا چہرہ اور گلابی آنکھیں رات کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ میری ذات اب ان پر بوجھ بن گئی ہے۔ کیا میری جگہ بیٹا ہوتا تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا؟ نہیں، یہ سزائیں اور ذلت بیٹی کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ سامان پیک کر کے وہ ڈائری لے کر اپنے پسندیدہ گوشے میں آ گئی۔ شاید آخری بار درخت کے آس پاس بکھرے پتوں کو ہاتھ سے ہٹا کر وہ وہاں زمین پر بیٹھ گئی۔ سوکھے پتوں کی طرح بکھر گئی زندگی اپنی، کسی نے سمیٹا بھی تو صرف جلانے کے لیے۔ میری زندگی ان پتوں کی طرح ہی بے مول ہے، جس طرح درخت ان پتوں کو جھاڑ دیتا ہے اور یہ ادھر ہی گل سڑ جاتے ہیں، نام و نشان مٹ جاتا ہے ان کا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی اپنوں نے چھوڑ دیا ہے اور میں بھی بکھرتی جا رہی ہوں، سلگتی جا رہی ہوں، اور ایک دن میرا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ بابا کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، میری ماں نے ان کا اعتبار توڑا اور اب وہ کسی کو اعتبار کے قابل نہیں سمجھتے۔ میں تو اس بد نصیب عورت کی بد قسمت بیٹی ہوں۔ بہت سی باتیں تھیں جو اس کے اندر دبی تھیں اور سر درخت کے تنے سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ کچھ پل رو لیا کریں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ زریاب کی کہی بات اسے یاد آئی۔ نہیں زریاب، جیسے دیا بجھ جائے تو اسے جلایا جاتا ہے، ایسے ہی میری زندگی ہے۔ میں روؤں گی تو مجھے اور رلایا جائے گا۔ وہ دل میں زریاب سے مخاطب تھی۔ تھوڑی دیر بعد درخت کے ساتھ سر لگائے گہری نیند سو رہی تھی، یا شاید اس لیے کہ پھر کبھی اسے یہاں آنے کا موقع نہ ملے۔ اس کی آنکھیں کھلی تو آسمان پر گہرے دھند اور بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ڈائری اٹھا کر گھر کے رہائشی حصے کی طرف بڑھی۔ ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی؟ ماموں آ رہے ہیں تمہارے۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا جب خالدہ نے کڑک آواز میں کہا، انہیں جا رہی ہوں۔ وہ ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گئی، منہ پر چھینٹے مار کر گرم سوٹ نکال کر پہنا، سر پر کپڑوں کا ہم رنگ دوپٹہ حجاب کی طرح رکھا اور گرم شال لپیٹ لی۔ آدھے گھنٹے کے بعد رضا احمد آئے تھے۔ گھر کے اندر آنے کی بجائے انہوں نے باہر سے ہی دیا کو ریسیو کیا۔ نصرت بیگم کے علاوہ اس سے کوئی نہیں ملا تھا۔ خالدہ اور نواز علی کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے اور رات کے بعد دیا کا اشار سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک نظر وہ گھر کو دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رضا احمد اس سے ستارہ احمد کی باتیں کرتے رہے مگر وہ ہنوز خاموش رہی۔ جب تم پیدا ہوئی تھی ستارہ بہت خوش تھی، اس نے خود تمہارا نام دیا رکھا، مگر پھر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا ماموں جان؟ دیا نے انہیں چپ دیکھ کر کہا۔ پھر سب بہہ گیا، اس کی خوشیاں خواہشیں سب۔ وہ اداس ہو گئے تھے۔ تو کیا میں ماں کے لیے غموں کا دیا بن کر دنیا میں آئی تھی؟ اس نے دل میں سوچا۔ تمہاری ماں کی شادی امی جان کی مرضی سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد نواز علی کے سنگ وہ بہت خوش تھی
اور تمہاری پیدائش کے بعد وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی، مگر اس کے بعد جنید تمہارا پھپھا امریکہ سے آیا، کسی نہ کسی بہانے وہ روزانہ حویلی آتا۔ کب ستارہ کے ساتھ اس کی دوستی شروع ہوئی کچھ نہیں پتا، مگر ستارہ کی زندگی خراب ہو گئی۔ یہ بات آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ستارہ نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارے ماتھے پر بھی بدنامی کا ٹیکا لگا دیا۔ وہ کچھ توقف کے لیے خاموش ہوئے۔ پہلی بار دیا کو کسی کا خاموش ہونا برا لگا تھا، پھر کیا ہوا؟ روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر نواز علی نے ستارہ کو طلاق دے دی اور جنید اسے اپنے ساتھ لے گیا، مگر بدقسمتی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان دونوں کے جنازوں کے ساتھ ہم دونوں خاندانوں کی عزت کا بھی جنازہ نکل گیا۔ بہت طعنے برداشت کیے لوگوں کے، پھر بھی میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا نہ ہو سکی۔ وہ آنسو پونچھ رہے تھے۔ تم نے ستارہ کی شکل و صورت چرائی ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے لگا جیسے ستارہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولے، غلطی تو پھوپھا کی تھی، پھر بھی مما کو کیوں ذلیل کیا جاتا ہے؟ بیٹا، عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے، اس پر ذرا سا دبا لگ جائے تو سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ باقی کا راستہ خاموشی سے گزرا۔ ان کے گھر پہنچتے ہی تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر جب تک برآمدے میں پہنچتے مکمل بھیگ چکے تھے۔ عالیہ، رضا احمد کی بیوی، اس سے مسکرا کر ملی تھی۔ عالیہ نے اس کا کمرہ دکھایا اور ان دونوں کے لیے چائے بنانے کچن کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس میں برائے نام ہی سامان تھا۔ اس نے پہلے ڈریس چینج کیا اور پھر تفصیل سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اسے کمرے کا ایک حصہ جہاں بڑی سی کھڑکی جو گھر کے پچھلے حصے کی طرف کھلتی تھی بہت پسند آیا۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی کھولی۔ ہوا کی وجہ سے بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور پردہ گرا دیا۔ دیا چائے پی لو، عالیہ نے اسے دروازے کے باہر سے آواز دی۔ وہ شال اوڑھتی باہر آئی۔ لاؤنج میں رضا احمد کے ساتھ ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ ہچکچائی۔ آ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ رضا احمد کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ اسے نہیں پہچانا؟ رضا احمد نے نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا بیٹا اور تمہارا کزن حسنین رضا احمد۔ رضا احمد نے اس کا تعارف کروایا۔ حسنین نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ملایا۔ اور اس سے بڑی ایک بیٹی ہے، ماریہ رضا۔ وہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ ایک بچی بھی ہے اس کی، رضا احمد نے لہجے میں پیار سموتے ہوئے کہا۔ اسے احساس کمتری نے آ گھیرا۔ بہت پیار محسوس کیا اس نے رضا احمد کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے، مگر ایک وہ تھی کہ اپنے باپ پر بوجھ بن گئی تھی۔ نمکین پانی پھر آنکھوں میں جمع ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے چائے ختم کی اور رضا احمد سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رضا ماموں اور عالیہ ممانی اسے اچھے اور اپنے اپنے سے لگے تھے۔ رضا احمد جب بھی اس کے ساتھ بیٹھتے، اس کی ماں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے بتاتے۔ ایک وہی تو تھے جو ستارہ احمد کا ذکر پیار اور نرمی سے کرتے تھے، ورنہ اس نے ہمیشہ اپنی ماں کا ذکر حقارت اور نفرت سے سنا تھا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے عالیہ ممانی کے رویے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی، مگر ان سے مل کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اگلے دن گاڑی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ کالج نہیں گئی اور رضا احمد نے بھی اسے ایک دن آرام کرنے کا کہا۔ 2 دن چھٹی کرنے کے بعد تیسرے دن وہ کالج آئی تھی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی جب اسے زریاب کی آواز آئی، رکیے پلیز۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر تھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ 2 دن کیوں نہیں آئی؟ اس نے پاس آ کر کہا۔ اور گاڑی بھی لگوا لی، کیوں؟ ایسے ہی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کا ایک ٹھکانہ تھوڑی ہے۔ ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لوگ بار بار ہمیں دیکھ رہے ہیں، زریاب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ کے 2 دن نہ آنے کی وجہ سے میں بہت پریشان رہا اور بہت کمی محسوس ہوئی آپ کی، زریاب نے بات کا آغاز کیا۔ پتہ ہے، جب میں ہفتے بعد کالج آیا تھا تو میں نے آپ کی آنکھوں میں وہ خوشی، وہ چمک محسوس کر لی تھی جو مجھے دیکھنے سے آئی تھی۔
مگر جب آپ نے مجھے روکا تو یہ بات مجھے بری لگی۔ مجھے اوپن مائنڈ لڑکیاں پسند نہیں، مگر پھر آپ کا اداس ہو کر واپس مڑ جانا مجھے آپ کی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے سن رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان 3-4 دنوں میں آپ سے شدید محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، مگر جو احساسات میرے دل میں آپ کے لیے ہیں وہ کبھی کسی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے ان دنوں حد سے زیادہ آپ کو سوچا ہے۔ کیا آپ کے بھی میرے لیے یہی احساسات ہیں؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں گویا ہوئی، ہاں شاید آپ سے بھی زیادہ، مگر مجھ میں پانے کی خواہش نہیں ہے۔ ایک ہی خواہش تھی میری، آپ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکوں۔ جس طرح میں آپ کو یاد کرتی ہوں، آپ کی کمی محسوس کرتی ہوں، اسی طرح آپ بھی میرے لیے کریں۔ ہاں، مگر اپنی زندگی کو مکمل ہونے کی دعا ضرور مانگوں گی جو آپ کے ملنے سے ممکن ہے۔ وہ یہ سب کہہ کر وہاں ٹھہری نہیں۔ زریاب کو بہت عجب لگی تھی۔ کبھی چھوٹی سی بات کہتی، ہچکچاتی، اور کبھی بڑی سے بڑی بات بھی کہہ دیتی تھی۔ وہ اس کی باتیں سوچ کر مسکرایا اور کیفے سے نکل کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ پہلے کی طرح اداس نہیں رہتی تھی۔ محبت کے جذبے نے اس میں نئے رنگ بھر دیے تھے۔ اس کے بعد زریاب سے اس کی ملاقاتیں تو نہیں ہوئیں، مگر اگر آمنا سامنا ہو جاتا تو دونوں کے چہرے پر پیاری سی مسکان بکھر جاتی۔ گھر بدلنے سے اس کی زندگی میں سکون در آیا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آج اسے نصرت بیگم اور بابا کی یاد ستا رہی تھی۔ 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے اسے رضا احمد کے گھر آئے ہوئے، مگر ایک بار بھی کسی نے اسے کال نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کی ہمت ہوئی کہ وہ کال کرتی۔ کچھ ایسے زخم ہیں جن کو سبھی شاداب رکھتے ہیں، کچھ ایسے داغ ہیں جن کو کبھی دھویا نہیں جاتا۔ دیا کیا کر رہی ہو؟ عالیہ نے کمرے میں جھانکا۔ جی ممانی جان۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی۔ مصروف تو نہیں ہو؟ ماریا آ رہی ہے، تم کچن کے کاموں میں میری مدد کر دو گی؟ جی ضرور، وہ خوش دلی سے بولی، مگر اندر ہی اندر ایک سوچ اسے پریشان کیے ہوئے تھی۔ پہلے بھی تو اتوار کو شام کے وقت نصرت بیگم نے اسے خالدہ کے آنے کی اطلاع دی تھی، اور آج وہی باتیں عالیہ نے دہرائی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ذرا سی بات پر سکڑنے لگتا تھا۔ وہ کچن میں غائبی دماغ سے کام کرتی رہی۔ رات کے وقت 8 بجے ماریا اور 5 سالہ بیٹی کے ساتھ گھر آئی۔ اسے ہنس مکھ سی ماریا بہت اچھی لگی۔ دل سے ڈر اور پریشانی غائب ہو گئے تھے۔ رضا احمد کے گھر آنے کے بعد رات کا کھانا کھایا گیا۔ آدھی رات تک باتیں ہوتی رہیں، مگر وہ جلد ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کم گو اور تنہائی پسند تھی، یا اسے تنہا اور خیالوں میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اگلے دن کالج سے آنے کے بعد کچھ دیر وہ ماریا کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر کمرے میں آ کر اسٹڈی کرنے لگی، مگر باہر سے آتی عالیہ اور ماریا کی آواز سے اس کا دھیان بٹ جاتا۔ اپنی ماں کا نام سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان ان کی باتوں کی طرف چلا گیا۔ ستارہ پھپھو نے جو دبا ہم پر لگایا، کیا آپ اور پاپا بھول گئے؟ اب ان کی بیٹی کو یہاں لے آئے۔ گھر میں جوان لڑکا ہے۔ ماریا اپنی ماں سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی، مگر آواز اتنی اونچی ضرور تھی جو دیا کو بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اپنی ذات میں مگن، نہ کسی کی برائی نہ اچھائی۔ واہ امی، یہ بات تو سوچئے، اس کے بابا نے اسے کیوں گھر سے نکالا؟ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوئی ہوگی۔ میری ماں نے تو شادی کر دیں، پڑھائی شادی کے بعد بھی ہوتی رہے گی، ماریا نے رازدانہ انداز میں عالیہ سے کہا۔ وہ سوچ رہی تھی اب اس تانے نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، مگر وہ غلط تھی۔ ایک بار جو داغ عورت کی ذات پر لگ جائے، اس کی ذات ہی نہیں اس کی نسل بھی تباہ کر دیتا ہے۔ بدنام وہ ہی نہیں، اس سے جڑا ہر رشتہ بدنام ہو جاتا ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ان کے دوست ہیں، کافی امیر کبیر ہیں، ان دنوں رشتوں کی تلاش میں ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان کے کان میں بات ڈال دوں۔ پہلے تمہارے بابا سے تو بات کر لوں پھر۔ ہاں بابا کو آپ پہلے راضی کریں، ماریا نے جلدی سے کہا، مگر یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں ہوتے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ آہ لگ جائے گی اس کی، عالیہ نے کہا۔ ہم کون سا اس کے ساتھ برا کرنے جا رہے ہیں؟ شادی کیا میری نہیں ہوئی؟ اس جتنی ہی تھی۔ ماریا نے ان کے
انکار کرنے کے تمام راستے مسترد کر دیے تھے۔ میں بات کروں گی رضا سے، ہاں پھر آگے بات بڑھائیں گے۔ حسنین ہے گھر میں، کل کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سارا الزام ہمارے سر آئے گا، اس سے پہلے ہی شادی کر دیں گے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میرا اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ آج ہی رضا احمد سے بات کروں گی۔ وہ ان کو اپنی باتوں پر راضی کر کے خوش ہو گئی تھی اور خوشی سے عالیہ بیگم کو لڑکے کے بارے میں تفصیل بتانے لگی۔ اب اسے ادھر سے بھی نکالنے کا بھی پلان منایا جا رہا تھا، مگر فرق اتنا تھا، پہلے تہمت لگا کر نکالا گیا تھا، مگر اب شادی کروا کے۔ اگلے 2 دنوں میں عالیہ اور ماریہ نے رضا احمد کو بھی اپنی بات پر راضی کر لیا تھا۔ ماریہ یہ سب کے کانوں میں رشتے کی باتیں ڈال کر چلی گئی، مگر ہفتہ گزرتے ہی وہ شوہر کے ساتھ آدم کی۔ گھر کی صفائی ستھرائی اور کچن سے اٹھتی کھانوں کی خوشبو سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خاص مہمان آنے والا ہے۔ وہ کالج سے آئی تو ماریہ کو دیکھ کر اسے خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ شکر ہے تم وقت پر آ گئی، جلدی سے کپڑے بدلو اور ہلکا سا میک اپ کر لو، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ ماریہ نے اسے لاؤنج میں روک کر کہا۔ جی وہ فرمانبرداری سے اس کی بات پر سر ہلاتی رہی۔ ہاں میں نے سوٹ رکھ دیا ہے تمہارے کمرے میں تمہارے لیے۔ عالیہ اس کی فرمانبرداری پر صدقے والی جا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر بیگ ٹیبل پر رکھا، بیڈ کی پارٹی پر ڈریس رکھا ہوا تھا، وہ ڈریس اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلی، پنک ڈریس جس پر بلیک موتیوں کی کڑھائی کی ہوئی تھی، وہی پھول جس کے کانٹے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، وہی پھول جس کو اپنی تسکین کے لیے بڑی بے دردی سے توڑ دیا جاتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ سردی کی وجہ سے اس کا جسم کپ کپا رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ اس نے ہیٹر آن کیا۔ اندر کا موسم بھی تو سرد خزاں کی طرح ویران، دعائیں سب رائے گاہ ہو گئی تھی۔ آرزوئیں فضول ہوتی ہیں، گویا کاغذ کے پھول ہوتی ہیں، ہر کسی کے نام پر نہیں دھڑکتی دھڑکنیں با اصول ہوتی ہیں، پتھروں کے خداؤں کے آگے التجائیں فضول ہوتی ہیں، کوئی میرے لبوں کو بھی دے دے دعائیں جو قبول ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد مہمان آ گئے۔ ماریہ اسے لے کر باہر آئی اور چائے اور لوازمات کی ٹرے اسے دے کر ڈرائنگ روم میں بھیجا جہاں مہمان بیٹھے تھے۔ اندر داخل ہو کر اس نے دھیمے لہجے میں سلام کیا اور سب کو چائے سرو کی۔ ماریہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی رہ گئی، مگر وہ باہر نکل گئی۔ آواز کہیں دب گئی تھی اس کی، اگر کچھ بولتی تو ضبط ٹوٹ جاتا، اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ باہر سے پرسکون تھی، مگر دل لہو لہان تھا، دھارے مار مار کر رو رہا تھا، مگر اسے گہری چپ لگ گئی تھی، کبھی نہ ٹوٹنے والی۔ وہ تھک گئی تھی اپنوں کے تانے سن سن کر، نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت کر، اور اس نے وقت کی آخری آزمائش سمجھ کر اس پر بھی صبر کر لیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد رضا احمد نے اسے اپنے کمرے میں بلوا کر ایک بار پھر اس کی رضامندی لی۔ وہ اسے تسلیاں دیتے رہے، اس کو نصیحتیں کرتے رہے، اور وہ سب چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، بولتی تو ایک تانا ہی ملتا، گندے خون کی گندی نسل۔ آفتاب بہت اچھا لڑکا ہے، عمر میں تم سے کچھ بڑا ہے، مگر سلجھا ہوا ہے، اپنا بزنس ہے، زیادہ فیملی بھی نہیں ہے۔ آفتاب سے بڑی بہن جو شادی شدہ ہے، انگلینڈ میں سیٹل ہے، اور ایک چھوٹا بھائی جو پڑھ رہا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہے تھے۔ مجھے امید ہے تم اس کے سنگ خوش رہو گی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، خدا نصیب اچھے کرے۔ وہ اسے محبت سے دعائیں دیتے رہے، مگر وہ ان کی دعاؤں پر آمین بھی نہ کہہ سکی۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنسا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ 2 ماہ میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بار اس نے سر اٹھا کر رضا احمد کی طرف دیکھا۔ دراصل اس کی بہن انگلینڈ جانے سے پہلے اس کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے فرض سے آزاد ہو جاؤں، مگر تمہاری رضامندی بھی تو ضروری ہے۔ ماموں جان جیسا آپ چاہیں، آپ جانتے ہیں میں آپ کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کرتی۔ اس نے بھربھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جیتی رہو، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ وہ وہاں سے اٹھی، قدم من بھر کے ہو رہے تھے، دھندلائی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بامشکل خود کو اپنے کمرے تک لائی اور کمبل رکھ کر لیٹ گئی۔ سر میں ناقابل برداشت درد ہو رہا تھا، مگر دل میں اس سے بھی زیادہ۔ کچھ پل رو لیا کریں، میں نے ان دنوں حد سے زیادہ آپ کو سوچا ہے۔ جو احساسات میرے دل میں آپ کے لیے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں۔
بار بار زریاب کی باتیں ذہن میں آ رہی تھی۔ اس کا مسکراتا چہرہ، پھر ذہن ہر سوچ سے مفلوج ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ اندھیرا چھا گیا۔ اگلے چند روز وہ بخار میں مبتلا رہی، جس کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی تھی۔ رنگت پیلی پڑ گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ رضا احمد اور عالیہ اس کے لیے بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ بخار کچھ کم ہوا تو دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ عالیہ نے اس کا حد سے زیادہ خیال رکھا تھا، مگر وہ جسمانی طور پر کم، ذہنی طور پر زیادہ بیمار تھی۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد وہ کالج آئی۔ سب کچھ ویسے ہی تھا، بدل تو وہ خود گئی تھی۔ کالج میں صرف زریاب اس کا منتظر تھا، باقیوں سے اس کی دعا سلام نہ ہونے کے برابر تھی۔ کہاں تھی آپ؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ میں نے ہر دن شدت سے انتظار کیا آپ کا، بیمار لگ رہی ہیں۔ وہ اس کے لاغر وجود کو دیکھ کر بولا، جی بخار ہو گیا تھا، سردی کی وجہ سے۔ اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں، میں بہت پریشان ہو گیا تھا، طرح طرح کے دل میں وسوسے آ رہے تھے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، یہاں میں نہیں کر سکتی، آپ کہیں باہر مل سکتے ہیں؟ اس نے ادھر ادھر لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زریاب کو پریشانی ہوئی کہ ایسی کون سی بات ہے جو کالج میں نہیں ہو سکتی۔ اگلے دن گھر سے وہ کالج کا کہہ کر نکلی تھی، مگر زریاب کے ساتھ وہ اس کے گھر آ گئی۔ وہ اسے بیڈ روم میں لے کر آیا۔ زریاب پر اس کو پورا بھروسہ تھا، پھر بھی اس نے اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ لی۔ زریاب کو عجب بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ کیا بات ہے دیا؟ زریاب نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ میری شادی طے ہو گئی ہے۔ اس نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے دیا، مجھے آزماؤ مت، سچ بتاؤ، میرا دل تھم جائے گا۔ وہ جذباتی ہو کر بولا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے مجرموں کی طرح سر جھکا کر کہا۔ غم سے اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا۔ ابھی تو محبت کی شروعات ہوئی تھی، ابھی تو محبوب کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی محبت کو مکمل طور پر محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ محبت کی ابتدا کے ساتھ ہی انجام بھی ہو گیا۔ میں زباں کے ہوتے ہوئے بھی بے زباں ہوں زریاب، میں انکار نہیں کر سکی۔ میری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اچانک اس کی نظر ایک فریم پر ٹھہر گئی جو زریاب کے روم میں سامنے کی دیوار پر لگا تھا، جس میں 2 شخص مسکرا رہے تھے۔ ایک کو تو وہ پہچان گئی تھی، وہ زریاب تھا، مگر دوسرا شخص مجھے یہ بتانے آئی ہو، وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا، کیوں آئی تھی میری زندگی میں جب میرا ہونا ہی نہیں تھا؟ کیوں میرے دل میں محبت کا احساس جگایا، اور جب میرا پور پور تمہاری محبت میں ڈوب گیا تو تم مجھے چھوڑ رہی ہو؟ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ میری مجبوری سمجھے، میرے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے، احساسات ہیں، یہی آپ کی محبت کی جیت ہے۔ جسم کا پانا تو محبت نہیں ہوتی۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، مگر وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ کیسے برداشت کروں گا؟ بے وفائی مت کرو، کچھ رحم کرو، میری زندگی میں روشن دیا جلا کر اسے مت بجھاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کر رہا تھا، اس کی آواز میں آنسوؤں کی آزمائش تھی۔ میری زندگی بہت کٹھن ہے زریاب، اسے اور مشکل مت بنائیں، ورنہ دیا بجھ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ آنسو بہاتے یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ اس کے گھر سے نکلی اور رکشہ کر کے اپنے گھر آ گئی۔ عالیہ نے اس سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا۔ عالیہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کیا تو وہ واقعی بخار میں پھنک رہی تھی۔ عالیہ نے اسے دوا پلا کر آرام کرنے کا کہا۔ وہ خود بھی اس کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی۔ ان کے ذہن میں یہی تھا ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بخار ہے،
اگلے چند دن میں بخار تو ٹوٹ گیا تھا مگر چہرے پر ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ 1 ماہ بعد اس کی شادی تھی مگر وہ بستر سے ہی لگ کر رہ گئی تھی۔ کمزوری اس قدر تھی کہ 2 قدم چلتی تو چکر آنے لگتے۔ نصرت بیگم اور نواز علی کی بھی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل ان سے ملنے کو تڑپ رہا تھا۔ سب محبتوں نے مل کر اس کو غموں کے گہرے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ مہندی کی رات اس نے روایتی دلہن کی طرح سبز اور پیلے رنگ کا سوٹ پہنا۔ وہ گھونگھٹ ڈالے بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے پاس قالین پر بیٹھی لڑکیاں ڈھولکی کے ساتھ گیت گا رہی تھی جس میں ماریا برابر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کالا شاہ کالا میرا کالا ہے دلدار تے گوریاں نو پراں کرو۔ ماریا یہ آفتاب کی سانولی رنگت کی وجہ سے گیت گا کر اسے چھیڑ رہی تھی مگر اسے کچھ اچھا برا نہیں لگ رہا تھا۔ دولہے کی طرف سے مہندی لائی گئی تھی۔ سب لڑکیاں باہر کی طرف بھاگ گئیں۔ وہ اکیلی سٹیج پر بیٹھی تھی مگر اندر آتے شخص کو گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماریا کے پاس آتے ہی اس نے سرگوشی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا مگر ماریا کا جواب سن کر اسے ایسے لگا جیسے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے۔ یہ آفتاب افندی کا چھوٹا بھائی سریاب افندی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کس طرح اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ اس کے پاس آیا تھا مگر گھونگھٹ کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ غم کی وجہ سے اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ آدھی رات کو اپنے کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ قسمت کیسا کھیل کھیل رہی تھی اس کے ساتھ، یہ کیسا مذاق تھا۔ اس نے سیل پر نواز علی کا نمبر ڈائل کیا مگر نمبر آف جا رہا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ ان سے التجا کرنا چاہتی تھی کہ وہ اسے آ کر لے جائیں۔ وہ کبھی اپنی ماں کی کہانی نہیں دہرائے گی۔ اس نے 1-1.5 گھنٹے کا وائس میسیج نواز علی کو سینڈ کر دیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، گلا دکھنے لگا تھا۔ اس نے مہندی کا ڈریس چینج کیا اور وضو کر کے اللہ ذوالجلال کے حضور کھڑی ہو گئی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر الفاظ ہی کہیں کھو گئے۔ آنسو نے اس کا مدعا بیان کیا۔ آج وہ ہر ضبط توڑ کر رو رہی تھی۔ آج وہ تھک کر رو رہی تھی۔ اس نے آخری آزمائش سمجھ کر شادی کے لیے حامی بھری تھی مگر اس شادی سے جڑی ایک بڑی آزمائش اس کی منتظر تھی۔ وہ درد کی آخری حد پر تھی۔ وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی اور نہ یہ بات خدا کے سوا کسی سے شیئر کرنے کے قابل تھی۔ اس رات اس نے نواز علی کا نمبر بار بار ملایا مگر نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ پل پل مر رہی تھی مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی ماں کی غلطیوں کی سزا بھگت بھگت کر وہ ختم ہو چکی تھی، مٹ چکی تھی۔ اس کا جسم چلتی پھرتی لاش تھا، اس کا اندر تو جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ فجر کی اذان ہوئی، وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور دل سے دعا مانگنے لگی۔ اگلے دن بیوٹیشن گھر پر ہی بلوایا گیا تھا۔ ریڈ اور سلور کلر کے لہنگا جس پر موتیوں کا کام کیا گیا تھا اور اس خوبصورتی کے ساتھ میک اپ کیا کہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ روپ بھی ٹوٹ کر آیا تھا۔ شاید جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں ان پر روپ بھی خوب آتا ہے۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جو آج اس کے لبوں پر چپک گئی تھی۔ اسے صبر آ گیا تھا۔ نکاح ابھی نہیں ہوا تھا اس لیے اسے ابھی سٹیج پر نہیں لایا گیا تھا۔ ماریا اس کے پاس نکاح نامہ لے کر آئی تھی تاکہ دستخط کروا سکے۔ اس نے قلم ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں بابا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے لگی تھی
जब यकदम इसे सीने में जलन सी हुई। इसने अभी अपने नाम का पहला हर्फ ही लिखा था कि इसे खून की कै हुई। मारिया डर के मारे बाहर भागी। आन ही आन कमरा भर गया। रज़ा अहमद की गोद में इसका सर था। इसने हाथ जोड़े थे और मेरी माँ लब हिल रहे थे मगर आवाज नहीं आ रही थी। मारिया बार बार इसका मुंह साफ कर रही थी। दिया दिया। रज़ा अहमद ने इसे झंझोड़ा। इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, गाड़ी निकालो। इसे एक हिचकी लगी थी, मौत की हिचकी। वो इस जहां से किनारा कर चुकी थी। बहुत दुख दिए थे इसे इस दुनिया वालों ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़ा अहमद ने दुआ पढ़ते हुए आहिस्ता से हाथ फेर कर इसकी आंखें बंद की। आलिया चीख मार कर रोने लगी। मारिया भी रो रही थी। शादी का फंक्शन मौत की वैरानी में बदल गया। अब कहकों की बजाय रोने की आवाजें थीं, बैन थे। दो कदम न साथ चलने वाले आज काफिला बनकर चल रहे थे। आज पता चला मौत इतनी हंसी है, हम तो यूं ही जीते जा रहे थे। दिया की मौत की खबर नवाज अली और नुसरत बेगम तक भी पहुंच गई थी। वो अब इतने पत्थर दिल भी नहीं थे कि अपनी बेटी की मौत का सुनकर ना आते। खालदा भी इशार के साथ तस्वे बहाती आ गई। वो बार बार कफन हटाकर इसका चेहरा देखती जो नौरानी था, जहां आज सिर्फ सुकून ही सुकून था, किसी का खौफ डर नहीं था। हाय दिया मेरी बच्ची, वो बैन करने लगी। मगर अब क्या फायदा, जिसे सारी जिंदगी गले नहीं लगाया, जो तरसती रही मोहब्बत के लिए। मगर आज मोहब्बत भी मिल रही थी जब इसे जरूरत ही नहीं रही थी, जब इसका दुनिया से राब्ता कट चुका था। ज़रियाब दिया का नाम सुनकर परेशान था, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कफन हटाकर देखे। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। मैयत की चारपाई के पास बैठे हुए इसने कफन हटाकर चेहरा देखना चाहा, मगर हाथ कांप रहे थे, दिल सुकड़ने लगा था। मारिया ने कफन हटाकर चेहरा दिखाया इसे इसके भाई की होने वाली बीवी का, मगर वो देखकर साकत रह गया। दिया दिया, आंखें खोलो, मेरी जिंदगी देखो, ज़रियाब आया है, कुछ बोलो, कुछ तो कहो। वो होशो हवास में नहीं था। आफताब और हसनैन इसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो जोर जोर से चीख रहा था, बार बार दिया की तरफ लपक रहा था। छोड़ दो मुझे, दिया से बातें करने दो, ये मेरी दिया है, ये मरी नहीं है, ये मजाक कर रही है। सभी हैरान थे, आखिर ज़रियाब का दिया से क्या ताल्लुक। वो जो मोहब्बत को दिल में सोचते हुए भी डरती थी, आज वो राज फाश होने लगा था। मगर फिर भी इसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। अब इसे किसी का डर नहीं था। कुल की दुआ के बाद रज़ा अहमद के घर वो आए थे। वो आलिया से पूछ कर दिया कि कमरे में आए थे। कमरा साफ सुथरा था। वो चारों तरफ कमरे में घूमकर एक जगह रुक गए जहां इसकी किताबें रखी थीं। एक किताब हाथ में उठाई ही थी कि डायरी पर नजर पड़ी। इन्होंने बेख्तियार डायरी उठा ली। वो डायरी लेकर बाहर आए और रज़ा अहमद से इजाज़त लेकर घर आ गए। पहले अपना नंबर ऑन किया जो इन्होंने कई दिनों से ऑफ कर रखा था। मोबाइल पर बाकी कॉल्स के अलावा दिया के नंबर से 8 कॉल्स आई हुई थीं। वो हैरान हुए, क्या दिया ने मुझसे राब्ता किया था? इन्हें अपने सेल ऑफ करने पर पछतावा हुआ। वॉइस मैसेज ओपन किया। दिया की हिचकियों से रोते हुए आवाज उभरी, बाबा कॉल उठाएं, आज आखिरी बार अपनी बेटी की फरियाद सुन लें। यही सोचें वो सितारा की बेटी नहीं, आपकी बेटी है। मुझे ले जाएं यहाँ से, मेरी शादी रुकवा दें बाबा। आपकी दिया बुझने लगी है, बिखर रही है, वो अंदर ही अंदर जलकर भस्म हो रही है। वो खुद भी हिचकियों से रो रहे थे। मेरा कोई गुनाह नहीं है। मैं इस दिन अशार भाई से इल्तिजा कर रही थी कि मेरे मामलात से दूर रहें, जिसका पुप्पो ने गलत मतलब लिया था। अब की बेटी बेकसूर है। ये शादी हो गई तो एक और सितारा की कहानी दोहराई जाएगी
ایک اور دیا جلنے کے لیے پیدا ہوگی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا لہجہ چٹان جیسا سخت ہو گیا تھا۔ مگر آپ کیوں لینے آئیں گے مجھے؟ آپ نے کبھی مجھے اپنی بیٹی نہیں مانا۔ میں تو گندے خون کی گندی نسل ہوں۔ بے وفائی کرنے والے کا خون گندی نسل کا ہے، مگر جھوٹی تہمت لگا کر کسی کی ذات کو بکھیر دینے والے کا خون کس نسل کا ہے؟ ایک بار تو سوچتے، میں آپ کا بھی تو خون ہوں۔ ہمیشہ مجھے دھتکارا، میں ترستی رہی آپ کے سینے لگنے کے لیے، آپ سے باتیں کرنے کے لیے۔ آج کی رات ہے آپ کے پاس، مجھے لے جائیں، ورنہ اس کے بعد دیا پتھر کی ہو جائے گی، وہ کسی کی نہیں سنے گی۔ دیا خود کو بے گناہ ثابت کرتے کرتے تھک گئی ہے۔ دیا فرشتہ بھی بن جائے تو یہی تانا ملے گا، اسے گندے خون کی گندی نسل۔ ایک اور بات، اگر دیا بجھ گئی نا تو پھر کبھی اس خاندان میں بیٹی جنم نہیں لے گی۔ یہ ایک بیٹی کی بد دعا ہے۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی گھگی بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ہچکیوں کی آواز آتی رہی اور پھر گہری خاموشی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ باہر دروازے کی اوٹ میں کھڑی نصرت بیگم زاروں کی طرح رو رہی تھی اور نواز علی پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ ساری زندگی ایک معصوم کو اس کی ماں کی سزا دیتے رہے۔ ایک بار تو سوچتے اس پر کیا بیتتی ہوگی، مگر وہ تو اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی سب خاموشی سے بھگت گئی تھی۔ اب سزائیں انہوں نے سہنی تھی، پچھتاوے ان کے لیے تھے۔ اپنی جگہ سب شرمندہ تھے، اس کی زندگی کا گلا سب نے مل کر گھونٹا تھا، سب برابر کے شریک تھے۔ وہ بوڑھے برگد کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ڈائری پڑھنے میں مصروف تھے۔ بار بار آنکھوں میں آنسو امڑ رہے تھے، مگر وہ انہیں چھلکنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ اگر وہ رو پڑتے تو سبھی کو رلاتے۔ ڈائری پڑھ کر وہ اٹھے اور اپنے کمرے میں آ گئے۔ اسے ایسے سنبھال کر رکھا جیسے بہت قیمتی چیز ہو۔ ہاں، ان کے لیے قیمتی ہی تو تھی۔ اس ڈائری سے ان کی بیٹی کی یادیں جڑی تھیں۔ وہ دن میں کئی بار اس کا وائس میسج سن کر خود کو اذیت دیتے تھے۔ اس کی قبر پر جا کر ہاتھ جوڑ کر روتے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے زریاب کے بارے میں سوچ رہے تھے، جس کا ذکر دیا کی ڈائری میں تھا۔ وہ اس سے ملنے کا سوچ رہے تھے۔ خالدہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ وہ جانتے تھے کون ہے۔ نواز۔ خالدہ ان کے پاس آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ پھر بولی، مگر وہ خاموش رہے۔ میں جانتی ہوں نواز، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ہم سب نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ پلیز خاموش ہو جاؤ۔ اب کیا فائدہ ان باتوں کا؟ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، اب آپ کے شرمندہ ہونے سے اسے کیا ملے گا؟ جب تک وہ زندہ رہی آپ مجھے اور امی کو اس کے خلاف بھڑکاتی رہیں، اس پر تہمتیں لگا کر اسے در بدر کر دیا۔ اب شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اس کو یاد کرتا ہوں یا اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے ترستا ہوں۔ اب اس کا رابطہ ختم ہے، اب کوئی لینا دینا نہیں اس کا۔ وہ ہمارے رویے سے ختم ہوتی رہی، بکھرتی رہی، روتی رہی، مگر ہم پتھر کے بنے رہے۔ اب ہم اس کی یاد میں روئیں گے، بکھریں گے، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ پھٹ پڑے تھے، مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک بار، صرف ایک بار اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتا۔ وہ رونے لگے تھے۔ ایک مرد کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ جو شخص چٹان سے زیادہ سخت تھا، آج وہ بھی ٹوٹ کر رو رہا تھا، اور ایسی غلطی کر چکا تھا جس کا ازالہ ناممکن تھا۔ خالدہ کو ان کی باتوں نے چپ کرا دیا۔ اب کبھی اس خاندان میں کوئی بیٹی نہیں جنم لے گی، کبھی بھی۔ یہ ایک بیٹی کی بد دعا ہے۔ اب کبھی اس خاندان میں کوئی بیٹی جنم نہیں لے گی، کبھی بھی۔ یہ ایک بیٹی کی بد دعا ہے، انہوں نے بھربھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی باہر نکل گئی۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ قبر کے پاس بیٹھا ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی آفتاب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی حقیقت جان گیا تھا
اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اپنے رب پر بڑا پیار آیا۔ وہ اپنی ہونے والی بیوی کی موت پر بہت دکھی تھا، مگر جب اسے دریاب کی حقیقت کا علم ہوا، اسے اس میں بھی ایک خدا کی مصلحت لگی۔ ابھی چند منٹ گزرے تھے جب نواز علی کی گاڑی بھی وہاں آ کر رکی۔ آفتاب سے مل کر وہ دریاب سے جا کر ملے اور قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تھا جب نواز علی نے اسے روکا۔ رک جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے چلتا رہا اور تھوڑی دور جا کر پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کی ذات پتوں کی طرح بکھر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی اس کے پاس دوسرے پتھر پر بیٹھے تھے۔ کچھ پل خاموشی میں کٹ گئے۔ بولنے کے لیے نہ انہیں الفاظ مل رہے تھے نہ اسے۔ دیا تم سے پیار کرتی تھی نا؟ ان کے سوال پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ جی، اور تم؟ میں بھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے ایسے سوال کیوں کیے جا رہے ہیں۔ اب ان سوالوں کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ہم سے بھی بہت محبت کرتی تھی، مگر ہم نے ناقدری کی اس کی۔ وہ ہم سے محبت کے لیے ترستی رہی، مگر ہم پتھر کے بنے رہے، اور اب دیکھو وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور چلی گئی ہے۔ نہیں، وہ آنکھوں سے اوجھل ہے مگر دل کے بہت قریب ہے۔ وہ جتنی دور چلی جائے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں آس پاس ہے۔ وہ نظر نہیں آتی مگر دور نہیں، بہت قریب ہے۔ وہ ہمیشہ پاس رہے گی، کبھی دور نہیں جائے گی۔ میں اسے دور جانے ہی نہیں دوں گا۔ وہ بے ربط الفاظ کہتا وہاں سے اٹھ کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہ سکے۔ جو اذیت ان کے دل میں تھی وہ اس کے چہرے سے بھی عیاں ہو رہی تھی۔ آفتاب نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ دیا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آفتاب نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، جس کی پلکوں پر آنسوؤں کے ننھے ننھے سے موتی تھے۔ اس کے اندر بھی اداسی سی پھیل گئی۔ نواز علی گہری سانس خارج کرتے پتھر سے اٹھے اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ اب پچھتاوے ہی ان کے مقدر میں تھے۔ اب سزائیں بھگتنے کی باری ان سب کی تھی جو خود کو خدا سمجھ کر دوسروں کو سزائیں دیتے رہے۔ اتنا بھی نہیں سوچا کہ سزا اور جزا دینے کا حق صرف اللہ ذوالجلال کو ہے۔ ختم شد۔ اگر یہ میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل بی اور وائس سٹوری کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔